تک پہنچنے کا راستہ قربانیوں سے ہو کے جاتا. آپ سب متوسط یا غریب لوگ بیٹھے ہو. میرے نبی جیسا غریب پوری کائنات میں کوئی نہیں. میں جبوتی صومالیہ گیا ہوں، وہاں کے غربت کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے لفظ غربت بھی ان کی غربت پہ روتا ہے. ایسی غربت میں نے پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھی جو میں نے جبوتی میں دیکھی، صومالیہ میں دیکھی، کیمرون میں دیکھی، چاڈ میں دیکھی، سوڈان میں دیکھی. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی کھانا نصیب نہیں. ہمارا غریب سے غریب آدمی 24 گھنٹے میں چولہا جلا بیٹھتا ہے. لیکن میرے نبی پر جو غربت آئی، کوئی ہے پوری دنیا میں تو اللہ نے مجھے پھرائی ہے جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو. میرے نبی وہ فقیر تھے جن کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. ایک رات آپ سوئے ہوئے، کبھی یوں کروڑ بدلے اور کبھی یوں کروڑ بدلے، بار بار حضرت عائشہ کے ساتھ. تو تھوڑی دیر کے بعد آپ تھوڑا سا آگے ہوئے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی جس پر باندھ بنا ہوتا ہے اس پہ پیٹ کو یوں فکس کر کے اور نیچے لٹک گئے، دھڑ آدھا نیچے لٹک. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. واہ واہ واہ، کیا مقام ہے. قاب قوسین، اور کیا حالات سے گزر رہے ہیں کہ یوں آدھا دھڑ نیچے لٹک گیا. ام عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں، یا رسول اللہ خیریت کیوں؟ آپ اٹھ کے بیٹھے. کہ عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، اس لیے پریشر دیا تاکہ وہ جو بھوک کی طلب ہے نا میدے میں اس کو پریس کیا. اس لیے پتھر باندھتے تھے کہ وہ پیچھے چلا جائے. اب مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی نے کر یا رسول یہ دیکھیں کپڑا ہٹایا، یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا. جن کے لیے کائنات بنائی، جنہیں اپنا حبیب کہا، جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں والضحیٰ، جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائیں واللیل اذا سجا، جن کے منہ سے نکلے بول کی قسم اٹھائی وقیلہ، جن کے کتاب کی قسم اٹھائی والقرآن المجید، جن کے شہر کی قسم اٹھائی وہذا البلد الامین. اتنی بڑی ہستی ہیں. آپ نے کہا ذرا ادھر دیکھو. آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے. دیکھو میں نے 2 باندھے. کوئی ایسا فقیر ہے دنیا میں دکھاؤ. عائشہ بھوک بہت لگی تو اللہ کے تو حضرت عائشہ رونے لگی. کہ یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کر نہیں مانگوں. مجھ سے پہلے میرے جو بھائی آئے انبیاء وہ اسی فقر میں گئے، میں بھی اس فقر میں جاؤں گا. اپنے گھر میں یہ دکھ رکھا، اپنی اولاد کے ذبح ہونے کو قبول کیا تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غریب طبقہ گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، حرام راستوں پہ نہ جائے، غلط راستوں پہ نہ جائے، اور مالدار فخر نہ کرے میں کوئی بڑا آدمی بن گیا ہوں، میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی ہے، میری اتنی بڑی کمائی ہو گئی ہے. یہ نہ یہ بڑائی کی چیز ہے نہ وہ چھوٹائی کی چیز ہے. جس سے اللہ راضی ہے وہ بڑا ہے، جس سے اللہ ناراض ہے وہ چھوٹا ہے، چاہے غریب ہے چاہے مالدار. حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیٹا 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا. 2 ماہ گزر جاتے تھے. ایک دفعہ باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ ہیں، صبح کا وقت ہے تو آپ کھجوریں گری پڑی جو ملک نہیں ہوتی نا، کسی کوے نے ٹھونگ ماری، کسی طوطے نے اس کو ایسے ہی وہ اس کو ٹک دیا اپنی اس کے ساتھ چونچ کے ساتھ تو وہ گر پڑی. اب اٹھا کے صاف کر کے کھا رہے تھے اور عبداللہ سے کہہ رہے تھے عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ انہوں نے کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے. آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. 4تھا تمہیں کوئی ہے جس کے ہاں 4 دن فاقہ چلتا ہو؟ آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. ہمارے 10